الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے بہت اہم سبق ہے، بہت اہم مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جانے والا ہے۔ جو موضوع ہے آج کا ہمارا وہ زکوٰۃ کے اہم احکام و مسائل، زکوٰۃ کے اہم احکام و مسائل ہیں۔ ہمیشہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، دریافت کرتے رہتے ہیں کہ کس مال میں زکوٰۃ ہے، کس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، کتنی زکوٰۃ ہم نکالیں، کس مال میں کتنی زکوٰۃ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل ہم لوگ آج بھی اور اس کے بعد والے درس میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ اس موضوع کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتلایا جائے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ، ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ، اور عربی میں زکوٰۃ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر اضافہ ہو جانا، کسی چیز کے اندر اضافہ ہو جانا، کسی چیز کا بڑھ جانا، اسی طرح کسی چیز کو پاک صاف کرنا، کسی چیز کو پاک صاف کرنا، یہ بھی زکوٰۃ کا اصل معنی ہے۔ جو ڈکشنری کے اندر آپ کو معنی ملے گا وہ یہ دو معنی اہم ہیں، کسی چیز کا بڑھ جانا یا کہ کسی چیز کی صفائی کرنا، اس کو صاف ستھرا کرنا، یہ زکوٰۃ کا اصل معنی ہے۔ شریعت میں اگر ہم بولتے ہیں زکوٰۃ تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کو بھی اہل علم نے بیان کیا ہے اور لکھا ہے اہل علم نے کہ ہی حق یجب فی مال مخصوص، زکوٰۃ ایک ایسا حق ہے، زکوٰۃ ایک ایسا حق ہے جو خاص قسم کے مال میں واجب ہوتا ہے، ہر مال میں نہیں۔ ہم آگے آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں کہ کس مال میں زکوٰۃ ہے، ہر مال میں زکوٰۃ نہیں، بلکہ کچھ مخصوص مال ہیں، خاص مال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا یہ شرعی معنی ہے اور شرعی تعریف ہے کہ زکوٰۃ ایسے حق کو کہتے ہیں جو خاص مال میں وہ حق واجب ہوتا ہے، لطائفۃ مخصوصہ، اور خاص لوگوں کے لیے وہ حق ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ہر آدمی کو نہیں دے سکتے، بلکہ دینے والے لوگ، یعنی اگر ہم دینا چاہ رہے ہیں تو جو لینے والے لوگ ہوں گے وہ خاص طرح کے لوگ ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی مالدار آدمی زکوٰۃ لینا چاہے تو جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے یہ بھی بتایا ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور فی وقت مخصوص، اور زکوٰۃ نکالنے کا وقت بھی کیا ہے؟ خاص۔ ایسا نہیں کہ کوئی اگر آپ کے پاس ایسا مال ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو 2 مہینہ کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ شریعت نے ایک وقت خاص کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مال اس وقت کو پہنچ جائے گا تب جا کر اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک مرتبہ اور سنیے، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ حق یجب فی مال خاص، کہ زکوٰۃ ایک ایسا حق ہے جو خاص قسم کے مال میں واجب ہوتا ہے، لطائفۃ مخصوصہ، اور خاص طرح کے لوگوں کے لیے واجب ہوتا ہے، فی وقت مخصوص، اور ایک خاص وقت میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ دونوں معنی آپ نے سمجھ لیا کہ زکوٰۃ کا اصل معنی کیا ہے، اور اگر ہم شریعت میں یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں یا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 طرح کے مال میں واجب ہوتی ہے۔ غور سے سنیے گا، زکوٰۃ 4 طرح کے مال میں واجب ہوتی ہے، 4 مال میں نہیں، 4 طرح کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔
پھر آپ ایک سوال کیجئے گا، پوچھیے گا یہ 4 طرح کا مال کون کون سا ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تاکہ اگر ہمارے پاس بھی ان قسموں میں سے کسی قسم کا مال ہو تو ہم بھی زکوٰۃ دیں۔ اس لیے زکوٰۃ تو فرض ہے، آگے بات آ رہی ہے۔ اگر کسی کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور وہ آدمی اگر نہیں دیتا ہے تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ جس طرح نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اگر نماز کا انکار ہی کر دے، اگر کوئی آدمی نماز کا انکار ہی کر دے تو وہ آدمی تو پھر مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار ہی کر دے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبیلوں نے، کچھ خاندانوں نے کیا کیا تھا؟ زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم دیا کرتے تھے، اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ خلیفہ کون بنے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کا حق ہے، یہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، یہ مال کون دیتا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں مال نہ دے۔ روپیہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں کچھ نہیں پاتے۔ یہ روزی اور روٹی جو مل رہی ہے ہمیں، یہ ہمیں پیسہ جو مل رہا ہے، مال و دولت جو مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو مال کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور زمانے میں اگر بکری کی ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر اب نہیں دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان لوگوں سے لڑیں گے، جنگ کریں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ کیا زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اسے لڑائی کی جائے گی، کہا جائے گا نہیں تمہیں دینا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو جو خلیفہ ہوگا ایسے لوگوں کو مجبور کرے گا نہیں تمہیں دینا ہے، اور زبردستی زکوٰۃ لی جائے گی۔ یعنی جو مال جس مال میں زکوٰۃ ہوگا، جتنا زکوٰۃ ہوگا وہ تو لیا ہی جائے گا، ساتھ ہی ساتھ جرمانے کے طور پہ آدھا مال بھی اس کا لے لیا جائے گا جو اس کا اپنا ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو بہت آسان، بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، اور اس زمانے میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بڑی تعداد، زکوٰۃ دینے والے لوگ انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ آگے ہو سکتا ہے یہ بات آئے گی زکوٰۃ دینے کے کتنے فائدے، بہت سارے فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ تو وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا، اشارہ کیا کہ زکوٰۃ کا معنی ہی کیا ہے؟ بڑھنا ہے۔ زکوٰۃ سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان ہمارا اور آپ ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیتا ہے، زکوٰۃ نہ دو تمہارا مال ختم ہو جائے گا، تمہارا مال گھٹ جائے گا۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ اگر ہم اور آپ دیں گے تو ہمارا مال بڑھے گا۔ ہمارے مال میں جو گندگی لگ جاتی ہے اور جو بخالت وغیرہ، مال دینے سے وہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ تھوڑے مال میں، تھوڑے پیسے میں، آپ دیکھیے ایک آدمی کی تنخواہ کتنی ہے؟ صرف 10,000 روپے، 15,000 روپے ہے، لیکن اس کا گھر بھی چل رہا ہے، بال بچے بھی پڑھ رہے ہیں، دوا دارو علاج معالجہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور وہیں پہ ایک آدمی 50,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، 1,00,000 روپے تنخواہ ہے، لیکن اس کا ہمیشہ وہ فقیری رہتا ہے، ہمیشہ وہ محتاجی رہتا ہے، ہمیشہ لوگوں سے مانگتا ہی رہتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جس کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق وغیرہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے، تھوڑے مال میں سب کام ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی جو ہے بہت مالدار آدمی ہے، تنخواہ والا آدمی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، ہمیشہ دیکھیے گا وہ آدمی پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کس طرح کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ 4 طرح کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ سب سے پہلا مال جس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ کیا ہے؟ چوپایا ہے، جانور۔ چوپایا ہر جانور نہیں، بلکہ چوپایا جو ہے، اور آگے اس کی تفصیل آئے گی، جیسے اونٹ ہے، اسی طرح گائے ہے، اسی طرح کیا ہے؟
ہاں بکری ہے، بکرا بکری، ہاں اس طرح کی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، چوپائے میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہر چوپایا میں نہیں ہے، ہر بکری میں نہیں ہے۔ اسی چوپائے میں زکوٰۃ واجب ہے جو خود سے چراگاہ جاتا ہو اور چرتا ہو، سال کے بیشتر حصوں میں۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ مال جال رکھے ہوئے، کبھی اس کا دانہ اور اس کے لیے کھانے کا سامان خریدنا بھی پڑتا ہو، لیکن ہاں زکوٰۃ ویسے ہی چوپائے میں ہے اور انہی جانوروں میں ہے جو جانور سال کا بیشتر حصہ کیسے گزارتا ہو؟ خود چر کے گزارتا ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایسا چوپایا ہے، ایسی بکری ہے، ایسی گائے ہے، ایسا اونٹ اور ایسی اونٹنی ہے جس کے لیے چارہ خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے، دروازے پہ رکھے ہوا ہے اور اس کو چارہ خرید کے کھلاتا پورے سال، یاد رکھیے پھر ایسے جانور میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 1 جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے وہ چوپائے ہیں، اور وہ چوپائے جو خود سے جا کر اپنا چارہ چرتے ہو، اپنی خوراک حاصل کرتے ہو، ان کے لیے چارہ خریدنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، کبھی کبھار خرید لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 2 جس چیز میں زکوٰۃ واجب ہے وہ زمین سے نکلنے والا غلہ اور اناج، جو غلہ اور اناج پیدا ہوتا ہے نا، اور آگے یہ بات آئے گی، ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں کہ جو جانور ہے جو چوپائے ہیں 2 ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کی، اگر اونٹ ہے تو اس کی ایک تعداد ہے، اگر اونٹ کی تعداد اتنی ہو جائے گی تب زکوٰۃ واجب ہے، گائے کی تعداد اتنی ہو جائے گی تب زکوٰۃ واجب ہے، بکری کی تعداد اتنی ہو جائے گی تب جا کے زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ باتیں آگے ہم بیان کریں گے آپ کے لیے۔ دوسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ کیا ہے؟ غلہ اور اناج ہے۔ غلہ اور اناج اس معاملے میں یہ بہت پیچھے ہے، آج لوگوں کے پاس کنٹل کا کنٹل غلہ ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے، کھیتی کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور زکوٰۃ نہ نکالنے کے کتنے سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ بارش نہیں ہوتی، آپ دیکھیے گا بارش جو نہیں ہوتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مال اور اپنے خاص طور سے اپنے غلے کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، غلہ اناج خراب ہو جاتا ہے، بالی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اناج کے اندر اور غلے کے اندر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے۔ کیا تھوڑا یا زیادہ ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں، اس کی بھی ایک مقدار ہے، کہ غلہ اتنا ہو جائے، اتنا کیلو ہو جائے، اتنا من ہو جائے، 5 وسق ہو جائے، آگے ڈیٹیل آگے بھی ہم اختصار کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ غلہ اگر اس مقدار میں ہو جائے، اتنا من ہو جائے، تب جا کے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح کب واجب ہے؟ جو لوگ کھیتی اور باڑی کرتے ہیں، غلہ اور اناج اگاتے ہیں، کب ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ اس کا بھی وقت ہے، پیسے وغیرہ کا وقت الگ ہے، سونے چاندی کا وقت الگ ہے، تجارتی ساز و سامان میں زکوٰۃ نکالنے کا وقت الگ ہے، لیکن کیا ہے؟ اور اسی طرح جانور کی زکوٰۃ نکالنے کا وقت الگ ہے۔ ان چیزوں کے لیے 1 سال فکس ہے، لیکن اگر کوئی غلہ اور اناج اگا رہا ہے تو اس کے اوپر اسی وقت زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے جب غلہ اور اناج کیا ہے؟ کٹنے کا وقت آ جائے۔ جب کیا ہے؟ بالی اگر کٹ جائے گی اور اس کو صاف ستھرا کر لیا جائے تو پھر فوراً کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 1 سال کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ جس طرح روپیہ پیسہ میں 1 سال کے بعد کہ جو متعین رقم ہے، وہ متعین رقم 1 سال تک رہے تب زکوٰۃ واجب ہے، لیکن غلہ اور اناج میں ایسا نہیں ہے، جیسے بالی کٹے گی، جیسے غلہ کٹ جائے گا، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جیسے کھیتی کٹ جائے فوراً آپ کے اس غلے میں، اس اناج میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی۔ اس لیے لوگوں کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ غلہ آ گیا 6 مہینے آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، سال بھر آپ کے گھر میں رکھا ہوا، اس کے بعد دیں آپ، نہیں، زکوٰۃ اگر واجب ہو گئی ہے فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ جان بوجھ کے تاخیر کریں گے اور وہ مال اگر ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور آپ کو ہر حال میں دینا ہوگا اگرچہ آپ کا مال ختم ہو گیا۔ تو نمبر 2 جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے کیا ہے؟ غلہ اور اناج ہے۔ پھر اس میں اور بھی تفصیل آگے آئے گی، کس طرح کے غلے میں کتنا ہے۔ غلہ 2 طرح سے لوگ اگاتے ہیں، ایک تو لوگ اپنا کیا ہے؟ پانی دیتے ہیں،
دوسرا یہ کہ آسمانی بارش یعنی پانی وغیرہ، ایک بارش سے کھیتی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ لوگ اپنا پمپی سیٹ وغیرہ سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو اس کا بھی شریعت نے اعتبار کیا ہے کہ اگر آسمانی بارش سے اگر کھیتی ہو رہی ہے تو اس کا الگ نصاب ہے، اور اگر آدمی خود اپنا پانی دے رہا ہے، پانی پٹا کے کر رہا ہے کھیتی، اس کا الگ نصاب ہے، جو آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، پہلی چیز چوپائے ہیں، یعنی چرنے والے چوپائے جو خود سے سال کے بیشتر حصوں میں چرتے ہو، اور دوسرے نمبر پہ جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہو کیا ہے، غلہ اور اناج میں، غلہ اور اناج میں۔ تیسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ سونا اور چاندی، سونا اور چاندی ہے، اور دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ آگے بات آئے گی، ایک سوال آپ کیجئے گا، کتنا سونا ہو جائے تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے، کتنی چاندی ہو جائے تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے، اور کتنا نکالیں گے؟ یہ سارے آپ کے سوالات آگے آئیں گے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ سونا اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے، اور سونے اور چاندی ہی میں کون سی چیز آ جاتی ہے؟ روپیہ اور پیسہ، روپیہ اور پیسہ۔ جو مقدار، جو نصاب سونے اور چاندی کا ہے، وہی نصاب کس کا ہے؟ روپیہ اور پیسے کا ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ پیسہ یہ نہیں سمجھیے جو آپ کما رہے ہیں سب کیا ہے، آپ ہی کا ہے، نہیں، ایک لمٹ ہے۔ اگر اس مقدار میں آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور سال بھر اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس رہتا ہے تو اس میں 2.5% کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے۔ جس طرح سونے اور چاندی میں 2.5% ہے، 2.5%، اسی طرح روپیہ اور پیسہ میں بھی 2.5% زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی جو آ رہا ہے بلا حساب کتاب کے ہم خرچ کر رہے ہیں، بلا حساب کتاب کے ہم رکھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ایک مسلمان ہوتا ہے نا، ہر چیز کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ اگر پیسہ آ رہا ہے تو اپنا طے کرتا ہے کہ پورے سال میں کیا زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہمارے پاس پیسہ باقی تھا یا نہیں تھا۔ اگر وہ نصاب پایا جاتا ہے تو آپ اپنے پیسے کا بھی حساب کیجیے، اور پیسے میں سے بھی زکوٰۃ نکالیے۔ یہ فرض زکوٰۃ ہے، نفلی الگ ہے۔ اگر تھوڑا بھی پیسہ اگر کوئی آدمی نفلی طور پہ زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے نکال سکتا ہے، لیکن اگر جو متعین مقدار ہے مال کی، پیسے کی، اگر اس مقدار میں وہ پیسہ پہنچ گیا تو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ جس طرح ہم نے کہا نماز پڑھنا واجب ہے اور چھوڑنے سے گنہگار ہوں گے، اسی طرح آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ 3 چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ کیا ہے؟ عروض التجارہ ہے، عروض التجارہ۔ دکاندار لوگ ہیں، دکاندار لوگ، ان کو سننا چاہیے غور سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چلو جو بھی دکان ہے، جو بھی اب پروفٹ آ رہا ہے، جو بھی فائدہ آ رہا ہے، جو بھی منافع آ رہا ہے، وہ سب ہمارا ہے۔ نہیں، گراہک کو کون بھیجتا ہے؟ کتنے دکاندار لوگ ہیں صبح سے شام تک بیٹھے رہ جاتے ہیں، ایک بھی گراہک ان کے پاس نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دکان میں گراہک کو بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دکان میں برکت ڈال دی ہے، آپ کی دکان مشہور ہو گئی ہے، اور آپ لاکھوں کی تجارت کر رہے ہیں، لاکھوں کی دکانداری کر رہے ہیں، روزانہ 10,000 20,000 50,000 روپیہ منافع کما رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو بھی منافع ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس منافع کا نصاب سونے اور چاندی کے نصاب کے برابر پہنچ جائے، سامان تجارت جو بھی آپ کی دکان میں ہے، تو اس کے جو منافع حاصل ہو رہا ہے اس کا حساب رکھیے، آپ کتنا منافع ہو رہا ہے۔ اگر پورے سال میں اگر اس مقدار میں اگر آپ کے پاس منافع ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو سال پورا ہوتے ہی آپ کو اپنے سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، تاکہ آپ کی دکان کی برکت باقی رہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کیجیے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں میرے پاس کیا ہے، غربت ہے، میرے پاس فقیری ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، ہم دکان کیے، دکان نہیں چلی، ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار تو آزماتا بھی ہے، اور کبھی کبھار ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، ہم فقیروں پہ خرچ نہیں کرتے، ہم مدرسوں اور مسجدوں پہ خرچ نہیں کرتے، ہم دین کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہمارے مال کو چھین لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ ہر صبح 2 فرشتے آتے ہیں، اور دونوں فرشتے کا ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ بد دعا کرتا ہے۔
ایک فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اور اضافہ کر دے۔ دوسرا فرشتہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ وہ لوگ جو مالدار ہیں اور تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو دیکھیے گا ایسے لوگ برباد ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کو، اپنے مال کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل مندی، دانش مندی، ہماری محنت سے یہ مال مل رہا ہے۔ نہیں، کتنے دانش مند لوگ، کتنے عقل مند لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ خیر بقیہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ تو چوتھی چیز، چوتھے طرح کا مال جس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ کیا ہے؟ دکان میں جو سامان ہوتا ہے، وہ چیز جس کی ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور دکانداری کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ ہم دہرا دیں کہ وہ چوپائے جو سال کے بیشتر حصے میں چر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 2، زمین سے پیدا ہونے والا جو غلہ اور اناج ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 3، سونے چاندی اور اسی طرح پیسے وغیرہ میں نقد وغیرہ جو کیش وغیرہ اس میں بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب۔ ایک اور مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ عورتیں جو زیورات پہنتی، عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں، صحیح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق ان کے زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ کیا ہے؟ وہ نصاب کو، اس مقدار کو پہنچ جائے جس مقدار کے پہنچنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو سامان تجارت ہے، جن چیزوں کا ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ جو ہے کہ وہ جانور جو سالوں بھر گیا ہے، سال کے بیشتر حصوں میں چر کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس تعلق سے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، رہ کر ساتھ ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ لکھ کر بھیجا، ریٹن میں لکھ کر بھیجا۔ کیا لکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو خلیفہ تھے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد؟ کہا انہوں نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ہادی فریدۃ الصدقہ، کیا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ سن لیجئے کہ یہ جو ہم لکھ رہے ہیں یہ زکوٰۃ کے فریضے سے متعلق ہم آپ کو لکھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک فرض چیز ہے، فرض ہے۔ کہا کہ التی فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، ہم آپ کو زکوٰۃ کے ان فرائض کے بارے میں لکھ رہے ہیں جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا تھا، والتی امر اللہ بها رسولہ، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا۔ اور کیا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کافی 24 من الابل فما دونها من الغنم، کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا فی 24 من الابل، کہ اگر کسی کے پاس 24 کیا ہو؟ اونٹ ہو، کسی کے پاس 24 اونٹ ہو، فما دونها فی 24 من الابل فما دونها من الغنم، کہا کہ 24 یا 24 سے کم، 24 یا 24 سے کم ہے اگر، تو یاد رکھیے ہر 5 اونٹ میں ایک بکری دینا ہے زکوٰۃ کے طور پر۔ اگر کسی کے پاس 24 اونٹ ہو یا اس سے کم اونٹ ہو تو ہر 5 اونٹ میں کیا ہے؟ ایک بکری زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہے۔ کہا کہ وَإِذَا فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَى 35، لیکن اگر اونٹ کی تعداد کتنی ہو جائے؟ 25 25 ہو جائے، 25 سے لے کر 35 تک۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو اونٹ رکھتا ہے، اونٹ کا کاروبار کیے ہوا ہے، یاد رکھیے اگر 24 تک اونٹ ہے، 1 سے لے کر 24 تک، تو ہر 5 اونٹ میں ایک بکری ہے زکوٰۃ۔ لیکن اگر اونٹ کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 24 سے کروس کر گئی، 25 ہو گئی، 25 سے لے کر 35 تک
25 سے لے کر 35 تک، اور اس میں کیا زکات ہے؟ کہا ففیہا بنت مخاض، تو اس میں بنت مخاض ہے، اس میں کیا ہے؟ بنت مخاض ہے۔ اور بنت مخاض کس کو کہتے ہیں؟ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی عمر 1 سال ہو گئی ہو پوری، اور دوسرے سال میں وہ داخل ہو گئی، یعنی دوسرے 1 سال کمپلیٹ ہو گئی اور دوسرے سال میں داخل ہو گئی، ایسی اونٹنی کا زکات کے طور پہ دینی پڑے گی جب اونٹ کی تعداد آپ کے پاس کتنی ہو جائے گی؟ 25 سے لے کر 35 تک۔ تو اس میں بکری دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو اونٹنی ہی دینی پڑے گی۔ اور کس عمر کی اونٹنی دینی پڑے گی؟ بنت مخاض، یعنی ایسی اونٹنی جو 1 سال پورا کر چکی ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، اس کو عربی میں بنت مخاض کہتے ہیں۔ اور جو بھی اونٹ دینی ہے وہ مؤنث، یعنی کہ مؤنث آپ اونٹنی دیں گے۔ کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِبْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، اگر کسی کے پاس کیا ہے 25 اونٹ ہے یا 26 اونٹ ہے، اس کو کیا دینا ہے؟ بنت مخاض دینا ہے زکات کے طور پہ، یعنی ایسی اونٹنی جو 1 سال پوری کر چکی ہے دوسرے سال میں، لیکن اس کے پاس بنت مخاض نہیں، مان لیجئے اس کے پاس اس عمر کی اونٹنی ہے یا نہیں، پھر کیا دے گا وہ؟ تو کہا کہ ایسے آدمی کے اوپر کیا ہے؟ ابن لبون ہے۔ یہ ابن لبون کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو 2 سال کا ہو چکا ہو اور تیسرے سال میں انٹر کر چکا ہو، داخل ہو چکا ہو، اس لیے کہ اگر دینا ہے تو کیا ہے؟ مؤنث دینا ہے۔ اگر مؤنث اگر نہیں ہے تو مؤنث کا مطلب یعنی کہ عورت، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اونٹنی، اونٹ الگ اور اونٹنی، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو عمر بڑھا کے دینا پڑے گا۔ ابن لبون اس کو کہتے ہیں اس اونٹنی کے بچے کو جو 2 سال پورا کر چکا اور تیسرے سال میں داخل ہو چکا۔ اسی طرح کہا کہ فَإِذَا بَلَغَ 36 إِلَى 45، لیکن اونٹ کی تعداد اب کتنی ہو گئی؟ 35 سے بھی آگے ہو گئی۔ کسی کے پاس اونٹ کی تعداد 36 ہو گئی، 36 سے لے کر 45 تک، 36 سے لے کر 45 تک، اس میں پھر کیا دینا ہے زکات کے طور پہ؟ کہا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَىٰ، تو بنت لبون دینا ہے، مؤنث۔ بنت لبون، بنت لبون کس کو کہتے ہیں؟ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 2 سال کی ہو چکی ہے اور تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے۔ کہا فَإِذَا بَلَغَ 46 إِلَى 60، لیکن اونٹ کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی، اور کتنی ہو گئی؟ فَإِذَا بَلَغَ 46، 45 سے 46 ہو گئی، 46 سے لے کر 60 تک، یاد رکھیے 46 سے لے کر 60 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہے یا اونٹنی ہے تو اس میں جو زکات کے طور پر واجب ہے وہ کیا؟ حقہ ہے۔ حقہ کس کو کہتے ہیں؟ حقہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 4 سال کی ہو جو 3 سال کی ہو چکی ہو اور چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو، 3 سال کی ہو چکی ہو اور چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو، اس کو حقہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةٌ وَسِتِّينَ إِلَى 75، کہ اگر اونٹ یا اونٹنی کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 61، 60 سے بھی پار کر گئی، 61، تو 61 سے لے کر کے کہاں تک؟ إِلَى 75، 75 تک، 61 سے لے کر 75 تک کسی کے پاس اگر اونٹنی ہے تو اس میں پھر زکات کے طور پہ کیا واجب ہوگی؟ جزا واجب ہوگی۔ پھر پوچھئے گا یہ جزا کیا ہے؟ یہ سب اونٹنی کی عمر ہے عربی میں۔ جزا اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 4 سال کی ہو چکی ہو، 4 سال کمپلیٹ اور 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہو۔ اور اس کے بعد پھر کہا فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَى 20 و100، اگر اونٹنی کی تعداد 91 ہو جائے، 91 سے لے کر 120 تک، اس میں کیا ہے؟ 2 حقہ دینا پڑے گا۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و100، اگر 1 سال سے 120 سے زیادہ اگر تعداد ہو جائے تو یاد رکھیے ہر 40 میں، 120 سے اگر زیادہ ہو گئی اونٹنی تو ہر 40 میں کیا ہے؟ ہر 40 میں ایک بنت لبون۔ اور میں بتا چکا ہوں بنت لبون کس کو کہتے ہیں، بنت مخاض کس کو کہتے ہیں؟ بنت لبون اس کو کہتے ہیں جو 2 سال کا ہو چکا اور تیسرے سال میں انٹر کر چکا ہو یا انٹر کر چکی ہو، یہ اونٹنی اس کو کہتے ہیں۔ تو ہر 120 سے اگر پار کر جائے تو ہر 40 میں ایک بنت لبون ہے اور ہر 50 میں ایک حقہ ہے۔ ہر 40 میں ایک بنت لبون اور ہر 50، تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کتنی تعداد ہے، کتنا 40 بن رہا ہے اور کتنا 50 بن رہا ہے۔ تو ہر 40 میں ایک بنت لبون اور ہر 50 میں حقہ۔ اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حقہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو 3 سال کی ہو چکی ہے اور چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ میرے بھائیوں،
یہ جو میں نے بتایا یہ کچھ تفصیل تھی اونٹ کے بارے میں. اسی طرح آپ کو تفصیل ملے گی کس کے تعلق سے؟ اسی طرح گائے سے متعلق, اسی طرح بکری سے متعلق اس کی بھی اسی طرح تفصیل ہے کہ کتنی گائے ہو جائے تو اس میں کیا زکوٰۃ دیں گے. یہ چیزیں لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یہ وہ باتیں جو عام طور پہ جمعہ کے خطبے وغیرہ میں نہیں آتی ہیں, یہ سب جاننے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ سب آپ وقت دیجئے گا, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ علمی باتیں ہیں, یہ مسئلے اور مسائل کی باتیں ہیں جو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے. اس لیے کبھی کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں نئی چیز ہے, حالانکہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, پرانی چیز ہے, اللہ کے نبی کے زمانے سے. لیکن نہ جاننے کی وجہ سے لوگ کیا ہے, کبھی غلطی کر جاتے ہیں اور زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں, اور کبھی کچھ کے بدلے کچھ کرتے ہیں, گنہگار ہو جاتے ہیں. تو آئندہ کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کو گائے کی تفصیل بتائیں گے کہ اگر کوئی آدمی گائے کا کاروبار کر رہا ہے تو کتنی گائے ہو جائے گی تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی, اور زکوٰۃ کے طور پہ کیا دینا پڑے گا, کب دینا پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی بکری کا کاروبار بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اگر کسی کے پاس بکری ہے تو کتنی بکری کی تعداد ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, اور زکوٰۃ کے طور پر کتنی بکری دے گا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی. اسی طرح غلے کے بارے میں بھی تفصیل سے بات ہوگی, سونے چاندی روپیہ پیسے کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی, دکانداری اور تجارت کے سے متعلق بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے مسائل اور احکام کو جاننے, سمجھنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.